الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سلام کے متعلق ایک سوال آیا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کن الفاظ سے سلام کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے سوال میں تھوڑی سی تفصیلی اور قدر تفصیل سے جواب کو طلب کیا ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سلام کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیت ہے اس آیت کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو یا تو اس سے بہتر اس کا جواب دو، بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو، یا نہیں تو کم سے کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ لوگ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو حیاک اللہ کہتے تھے، یا انعم اللہ بک عینا، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے وہ استعمال کرتے تھے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تم کو زندہ رکھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کا رواج دیا، جس کے معنی ہے کہ تمام طرح کی تکالیف، تمام طرح کی پریشانیاں، تمام طرح کی مصیبتوں سے تم سلامت رہو اور اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ رقیب علیکم۔ اب یہاں پر ذرا موازنہ کیجیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مہذب قومیں ہیں، ہر قوم کے اندر آپس میں ملتے وقت، ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں۔ ان تمام میں اگر آپ موازنہ کریں گے تو جو اسلامی سلام ہے، اس سے زیادہ جامع کوئی دوسرا سلام اور کوئی دوسرا تحیہ نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو سامنے والوں کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی عطا کرے، کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی تمہارے زندگی میں نہ آئے۔ اسی طرح سے السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، گویا اللہ کی یاد بھی ہم دلا رہے ہوتے ہیں، اور گویا یہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اس سلام کے اندر جو جامعیت ہے وہ دنیا کی کسی مذہب اور کسی قوم کے پاس جو بھی سلام ہے، سلام کا جو بھی طریقہ ہے، اس سے زیادہ جامع کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ اب سلام کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کو، یتیموں کو اور فقیروں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ تطعم الطعام وتقرأ السلام، کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی، جسے نہ پہچانتے ہو اسے بھی۔ بہت سی روایتیں اس سلسلے میں فضیلت کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی شخص مجلس کے اندر جاتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے تو وہ فضیلت کا ایک مقام حاصل کرتا ہے۔ انہی روایات کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ عادت تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صرف بازار اسی لیے جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے اور ان کو ہم سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے، فضیلت حاصل کر سکے۔ یہ تو فضیلت کے تعلق سے دو تین باتیں تھیں۔ اب آیت کے اندر یہ آیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ سے سلام کہو، جواب دو اس کا، یا کم سے کم تو انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے خود
فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ اس شخص کو تھوڑی سی شکایت ہوئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ سے پہلے جو یہ دو لوگ آئے انہوں نے سلام کیا تو آپ نے اس سے بہتر الفاظ سے ان کا جواب دیا، اور میں نے سلام کیا تو صرف آپ وعلیکم پر اکتفا کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اس لیے میں نے قرآنی آیت پر عمل کرتے ہوئے ادا بالمثل کا طریقہ اختیار کیا، اور جو تم نے کہا میں نے اسی کو لوٹا دیا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے تو 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کے جواب میں جو الفاظ کہے گئے ہیں ان الفاظ سے زیادہ الفاظ بڑھا کر بہتر طریقے سے جواب دیا جائے۔ جیسے اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر کم سے کم وعلیکم السلام کہہ دے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ الفاظ کی زیادتی یہ صرف 3 الفاظ تک ہے، 3 کلمے تک ہے۔ یعنی کوئی اگر السلام علیکم کہے تو آپ ورحمۃ اللہ بڑھا سکتے ہیں، کوئی اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وبرکاتہ تک بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اور لوگ وہ جنتہ اور کیا کیا لگا دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو حدیث قرآن سے جو ثابت ہے وہ صرف 3 کلمات کو بڑھانا ہے، رحمۃ اللہ برکاتہ، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 کلمات ہے، یہی صحیح ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی سلام میں پورے کلمات کہہ دے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ دے، تو جواب میں صرف وعلیکم بھی کہہ دیا جائے تو یہ ادا بالمثل کی وجہ سے سلام کا جواب ادا ہو جائے۔ اب آیت کا مضمون اور خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اب جو یہ کہا گیا کہ یہ واجب ہے سلام کا جواب دینا، کچھ حالات ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور سلام کرے تو نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نماز کی حالت میں سلام کا جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی اگر تلاوت قرآن میں مشغول ہو، کوئی اذان کہہ رہا ہو، کوئی تکبیر یعنی اقامت کہہ رہا ہو، یا کوئی کسی کتاب کا درس دے رہا ہو، پڑھا رہا ہو، یا اپنی ضرورت اصلیہ انسانی ضرورت میں مشغول ہو یعنی استنجا وغیرہ میں ہو، تو یہ تمام صورتیں ہیں جو جواب دینے سے مستثنیٰ ہے، یعنی ان حالات میں، ان صورتوں میں جواب دینا ضروری نہیں بلکہ نہیں دینا چاہیے، بعد میں اس کا جواب دے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال کے اندر ایک جزیہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ الفاظ کیا ہے جس سے سلام کرنا چاہیے۔ تو میں نے بتایا کہ سلام کا صحیح طریقہ ہے وہ السلام علیکم، آپ اس میں بڑھا دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں سلام علیکم، یا اسی طرح السلام علیکم جلدی میں بولتے ہیں، اسی طرح السلام علیکم،
یعنی الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح سے ان الفاظ سے سلام کرنے سے سلام ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلام ایک دعا ہے جس کے معنی میں نے بتایا کہ اس کے معنی ہے کہ دنیا کی تمام طرح کی تکلیف، پریشانی، مصیبتوں سے تم محفوظ رہو، میری ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے تم محفوظ رہو، یہ ایک دعا ہے۔ اور جب السلام علیکم کہیں گے تو السلام علیکم کہ تم پر موت ہو، معنی ہی بدل جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سلام کے جو معنی ہیں، السلام جتنی بڑی دعا ہے، کاش کہ اگر ہم اس کی اہمیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کے معنی پر غور کر کے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو شاید کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف سلام ہی کافی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بھی اس کو رواج کے طریقے پر کرتے ہیں۔ ایک رواج ہے، کوئی ملا ہم نے سلام کر دیا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سلام ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج کل موبائل میں واٹس ایپ پر لوگ لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو WS لکھتے ہیں جواب میں، یا سلام لکھتے ہیں تو AS لکھ دیتے ہیں، شارٹ کٹ AS مطلب السلام علیکم، WS یعنی وعلیکم السلام۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کے لفظ لکھنے سے، اس طرح کے ورڈز لکھنے سے اور الفاظ کے لکھنے سے سلام ادا نہیں ہوگا۔ سلام کے لیے السلام علیکم کہنا ضروری ہے، WS وغیرہ لکھنے سے سلام ادا نہیں ہوگا۔ الغرض یہ مختصر تھوڑی سی بات تھی سلام کے تعلق سے۔ سائل جنہوں نے سوال کیا ہے اور جو انہوں نے سوال کیا، سوال کے جو جزیات تھے میں نے ان سب کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ سائل کو اس جواب میں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے سلام کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔